1000 बच्चों को सेहत का साया फराहम कर रहा है। एक कलम के जरिए कौम की खिदमत और मुल्क का नाम रोशन करने वाले सीनियर सहाफी, कॉलम निगार और दानिश्वर मुन्नू भाई की शिरकत सुंदस फाउंडेशन के लिए संगे मील साबित हुई और मुन्नू भाई ने एक बाप बनकर इन मरीज बच्चों के सर पर अपना दस्ते शफकत रखा। सन 2000 में सुंदस फाउंडेशन को मैंने थैलेसीमिया और हेमोफीलिया और खून की बीमारियों में मुब्तला बच्चों का इलाज करते देखा, तो मैंने बकिया जिंदगी इन मासूम जानों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। हम बिखर कहीं जाए ना, थैलेसीमिया के इन मरीजों में भी घोड़े नायाब हो सकते हैं। आइए और इनकी सरपरस्ती कीजिए, इनकी मदद कीजिए। तो फिर आए और अपनी ज़कात व अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर हमारे मिशन को कामयाब बनाने में शामिल। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। रमजानुल मुबारक में भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर इस रमजान बचाइए किसी बच्चे की जान। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। मुन्नू भाई के अज़्म को आगे बढ़ाने के लिए इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और अतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। सोचा तो ये था कि मैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप से निकलने वाली जो चैरिटी की इबरतनाक दास्तानें हैं, जो फ्रॉड हैं, उस पर बात करूंगा। मगर पाकिस्तान के जो करंट सिचुएशन है और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में अचानक वाक़यात होते हैं वो इजाज़त नहीं देते। फिर कभी सही बहरहाल मैं बिगनी में कहूँगा कि देखें, किसी को भी चैरिटी दें मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे नहीं, अपने दिल की रज़ा के साथ। मगर जो ज़मीन पर काम करते हुए आपको नज़र आ रहे हो, जहाँ आपको कुछ होता हुआ नज़र आ रहा हो, 100% तो दुनिया में कहीं दुरुस्त कुछ नहीं है। और हमारे शुकूक शबात भी कोई साथ हमेशा दुरुस्त नहीं होते हैं। तो बहरहाल मेरा कहना यह है कि देखें, $1 बिलियन के अराउंड नॉर्थ अमेरिका से चैरिटी निकलती है पाकिस्तान कम्युनिटी से और 80% खाली जाती है, जिसमें अक्सर वो लोग शामिल हैं जो नमूद नुमाइश कि मेरे घर फलाना आया और 2 लाख की फंडिंग कर दी, 3 लाख की फंडिंग कर दी। ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। जिसे भी चैरिटी देनी है, मैं सुंदस फाउंडेशन को आजकल प्रमोट करता हूँ कि मुन्नू भाई को वो करता हूँ मैं। मैं ये नहीं कहता कि अंधाधुंध दें, मालूम कर लें अपने लाहौर के रिश्तेदारों से, कराची के रिश्तेदारों से, शेखुपुरा के, गुजरावाला के, इस्लामाबाद के, जाके देख आए खुदा के लिए। जो लहू रगों में बहता है उसका एहतराम करें। सड़कों पे बहने वाले लहू को देखकर उसकी अहमियत का अंदाज़ा करें। मैं आपको जो अभी वीडियो लगाया ना, उसे गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि लहू में बहने वाले, रगों में बहने वाले लहू की अहमियत क्या है और जिसे हम बड़ी अर्जानी से सड़कों पे बहा देते हैं। बहरहाल मौजू है, एक तो आपने सुना होगा कि मैरीलैंड में बहुत बड़ा ब्रिज क्लैप्स कर गया। श्रीलंका जाने वाला जहाज कंटेनर शिप उससे टकराया और पूरा ब्रिज बैठ गया। एक बड़ा और दूसरे टनल भी हैं और दूसरे ब्रिजेस भी हैं वाशिंगटन में इंटर होने के लिए। मगर एक खौफनाक वाक़या है जिसके वजूहात अभी तक तलाश की जा रही हैं, कैसे हुआ, 6-7 लोग भी मर गए हैं। मगर आप ये देखें
کہ یہاں حادثات ہوتے ہیں تو وائٹ ہاؤس کو جواب دینا پڑتا ہے، دن میں ہر 6 گھنٹے پہ بریفنگ دینا پڑتی ہے، پریزیڈنٹ کو خود سامنے آنا پڑتا ہے، اور گورنر وغیرہ تو یہ سمجھیں کہ ہر میڈیا کی ریچ میں ہوتے ہیں، ہر بات کا جواب دینا ہوتا ہے۔ آپ کے مذمتی بیانات اور دکھ کے افسوسناک کے بیانات 75 سال سے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ خیر، اصل موضوع ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کے ججز نے جو سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، وہ کس بات کا اشارہ کرتا ہے، وہ کن حالات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور پھر بہت دلچسپ خبر ہے جو یقیناً ڈسکشن میں تو آئے گی کہ دبئی میں ایم کیو ایم کے سابق رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد میں نے بڑی معلومات کی ہیں۔ اور کل آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے ان پروگراموں میں بتایا گیا کہ تربت میں حملہ ہوا ہے اور ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے PNS صدیق میں۔ آج پاکستان دنیا بھر کے میڈیا میں ہے، اور آج تو سب جگہ خبر آ گئی، سن لی ہوگی آپ نے کہ 5 چائنیز شانگلہ میں داسو ڈیم جاتے ہوئے مارے گئے۔ داسو ڈیم جو چائنیز بنا رہے ہیں ان کی مدد سے بن رہا ہے، اور بہت پہلے سے لیٹ آلریڈی ہو چکا ہے، اور چائنیز پورے ملک میں خطرے میں ہے۔ گوادر میں بھی حملے ہو چکے ہیں، کراچی میں بھی، انہیں بھگانا مقصود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کھیل ہے، اور چائنیز اس پہ ناراض بھی ہو چکے ہیں کہ آپ ہماری سیکورٹی پرووائڈ کرنے میں ناکام ہیں۔ اور مشرف کے دور میں یا نواز شریف کے دور میں کہ پوری ایک ڈویژن فوج انہیں دی گئی کہ جناب یہ مکمل طور پر سی پیک کے لیے کام کرنے والوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے، مگر انہیں پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکا۔ سوسائڈ بومبنگ ہر ان کے خلاف دوسرے دن ہوتی ہے۔ گوادر میں بھی حملہ ہو چکا ہے، کل تربت میں ہوا۔ روز میں نے کہا نا، ایک مہنگائی اور دہشت گردی اس حکومت کا سمبل بن گیا، نمود و نمائش، کوئی مانے کوئی نہ مانے۔ اصل میں تو جن کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سب کچھ ایک دم تیز کیوں ہو گیا ہے۔ IMF کا پروگرام، مہنگائی، سرمایہ کاری کی باتیں، دہشت گردی، عمران خان کی ایکٹیونیس، ان کے ساتھیوں کی ایکٹیونیس، اور ساتھ میں جج بھی شروع ہو گئے۔ پہلے تو میرا خیال یہ تھا، اب بھی ہے، کہ ججوں نے یہ جو اسٹیپ لیا ہے یا تو یہ گروپ بندی ہے اندر، انہیں جیسے مشرف کے دور میں اندر گروپ بندی تھی کہ افتخار چودھری جب اس کے سامنے اس سے استعفیٰ مانگا گیا تو پیچھے سے فون آیا کہ استعفیٰ نہیں دینا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا وہاں کیا کھیل ہوا، تحریک چلی، مشرف کو فارغ کیا گیا۔ اب جج خط لکھ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے جج جان پہ کھیل رہے ہیں؟ یہ اتنے بہادر ہو گئے ہیں اچانک آخری عمروں میں، جنہیں سپریم کورٹ بھی جانا ہے، جنہوں نے اور مال بھی بنانا ہے، جو سیاسی اور اپائنٹی ہیں، سفارشی ہیں، کرپشن کے الزامات ہیں، تو یہ اتنے بہادر ہو گئے۔ سفارشی، پولیٹیکل اپائنٹی جنہیں کہنا چاہیے، یا پیسے خرچ کے آنے والے یا پیسے کھانے والے، بہادر نہیں ہوتے کبھی بھی، بہت ڈرپوک ہوتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اندر جہاں میں اشارہ کر رہا ہوں کہ 2 گروپ ہیں، اور یہ لڑائی بہت عرصے سے سب کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک گروپ حاوی ہے اور ایک حاوی آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک قانونی حاوی ہے اور ایک غیر قانونی طور پہ حاوی آنا چاہتا ہے، اور ایک گروپ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ دعا کریں کوئی بڑا حادثہ نہ ہو۔ ایک واضح اشارہ یہ بھی جو عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ججوں نے کہا کہ چلو ایک دھکا یہاں سے بھی صحیح۔ کب انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مداخلت نہیں کی ہے، کس دور میں نہیں کی ہے، آج کوئی نہیں ہو رہی ہے؟ جب یہ جج کہاں تھے، جب شوکت عزیز، یہ سارے وہی ہیں نا ان کے ساتھ، 1-2 کے علاوہ، جب شوکت عزیز صدیقی کو نکالا جا رہا تھا، جب وہ رو رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، فیض حمید میرے گھر آیا ہے اور اس نے پبلکلی بتایا، تو یہ اس وقت آ جاتے ہیں نا سامنے۔ آج کہہ رہے ہیں ہمارے بیڈ روم بھی بگ ہو رہے ہیں، ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ٹیرین کیس میں۔ ٹیرین کیس میں کس کو نہیں پتا صورتحال کا؟ خان صاحب سے اکیلے میں بات کر کے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے سچائی۔ یہ بڑے ایک دم ہیرو بن کے آ گئے ہیں جج،
سارے کے سارے کہ یہ نیوٹرل فیصلے کرنا چاہتے ہیں. نیوٹرل فیصلے کیا خان صاحب کے حق میں کرنا چاہتے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو لڑائی اندر ہو رہی ہے. اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ دیکھیں اس کو یہاں تو اور تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. ریٹائری کہاں ہے؟ ان پہ بیل لگانے سے لے کر وہ جو گفتگو ہے شعیب امجد جیسے جنرل، علی قلی خان جیسے جنرل، اور وہ جو بہت بڑا بہادر جو ایبٹ آباد میں تھا، اور وہ دوسرا جو آرمی پبلک اسکول کے موقع پہ کور کمانڈر تھا، جو آج پی ٹی آئی کے ٹرولر کے طور پہ سمجھے جاتے ہیں. یہی لوگ ہیں نا. اور ان کے ساتھ اندر بھی لوگ ہوں گے، ایک دو کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں. باقی اللہ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں، یا وہ جانتے ہیں وہ سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں، بول نہیں سکتے. کہ بہت سا کچھ ہم دیکھتے ہیں بول نہیں سکتے. جان اپنی بھی عزیز ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی عزیز ہوتی ہے، اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. مگر حفظ ما تقدم تدبیر تو بتائیے نا. بہرحال اب یہ جو چائنیز پر حملہ ہے، اب ان ساری چیزوں کو جوڑ کے دیکھیں. تربت میں کل حملہ، روزانہ حملے ہو رہے ہیں نا. کہ ایک اسٹیبلشمنٹ جسے فوجی اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہیے کتنے محاذوں پہ ایک ساتھ لڑ رہی ہے. اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ کنٹینیو لڑ سکتی ہے وہ، کہ عدلیہ بھی اس کے خلاف ہو جائے، سیاستدان آلریڈی اس کے خلاف ہیں، وہ سب جیوزری کر رہے ہیں. اندر نیتیں کیا ہے وہ نوٹ کریں نا. عوام آج میری ایک سیاستدان سے اسلام آباد میں بات ہو رہی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے جو ججوں نے خط لکھا ہے. ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. 1001 خبریں ان کے کھاتے میں پہلے ہیں، 1002 ہو گئی. کیا کر لیں گے؟ لوگ عادی ہو چکے ہیں ان باتوں کے. پھر میں نے پوچھا کہ سیاست کا کیا مستقبل ہے؟ کہنے کا بیٹی میری سیاست کا مستقبل جو سیاسی جماعتوں کا مستقبل ہے. میں نے پوچھا جب سیاسی جماعتوں کا کیا مستقبل ہے؟ کہنے کہ جو ریاست کا مستقبل ہے. میں نے کہا ریاست کی کیا مستقبل ہے؟ کہنے کہ جو اس عوام کے ارادے ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے، جو ان کا سوچ ہے، جو ان کے درمیان تقسیم ہے، آپ کو نہیں پتا ریاست کا کیا مستقبل ہے؟ میں حیران پریشان. کہنے کہ بھائی یہ کوئی تبدیل نہیں ہونے والا. تو میں نے کہا یہ تو کلیپس ہو جائے گا. کہنے بھول ہے آپ کی. انہوں نے کہا سیریا میں جو ہوا 25,000 ہزار لوگ جتھوں کی شکل میں نکلے. یورپ نے لاکھ 2 لاکھ امریکہ نے پناہیں دیں. انہیں تو کوئی پناہ بھی نہیں دے گا. انہیں تو وہاں رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ یہ ریاست رہے، کہ اگر یورپ میں 2 لاکھ پہنچ گئے تو یہ تو پورا یورپ کرپٹ کر دیں گے، برباد کر دیں گے. تو انہیں کوئی آنے بھی نہیں دے گا. اس لیے سب کا انٹرنیشنل کمیونٹی کا مفاد یہ ہے کہ ایک جگہ پر یہ موجود رہے اور یہ باہر نہ نکل سکے. ایک کا دکا آتے رہے، جو کام کے لوگ ہیں وہ سسٹم میں آگے بڑھتے رہیں اور ان کے یہاں کے معاشروں کی بھلائی میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں اور خاموشی سے رہتے رہیں. اس سے ہٹ کر کوئی مستقبل نہیں ہے. پھر اسی دوران خبر آ گئی کہ جناب دبئی میں عامر خان دیش نکالا جنہیں حال ہی میں ملا ہے. وسیم اختر تو ہیوسٹن میں ہے نا. کہ مصطفیٰ کمال اور انیس خام خانی پی ایس پی جو بھی پارٹی تھی اس کو جب ضم کیا گیا تو کچھ لوگوں کو نکالا گیا. مصطفیٰ کمال ڈیفیکٹو کنوینر ہیں متحدہ کے. اور آج وہ بھی بتاؤں گا کہ خالد مقبول کے بارے میں لوگ وہاں کیا کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندر. کہ بابر غوری جو امریکہ میں رہتے ہیں مگر آج کل وہاں ہے. میں نے پچھلے دن بتایا تھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو وہ پاکستان میں تعزیتی جلسہ کرنا چاہتے تھے. ان کے حلقوں کے الزام ہے کہ ایم کیو ایم نے نہیں آنے دیا کہ الیکشن سے پہلے کہ دیکھیں وہ اپنی والدہ کے نام پہ آنا چاہتے ہیں الیکشن کے موقع پہ. جبکہ ان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے تو فارم بھی نہیں بھرا تھا. بھائی ان کے آنے سے آپ کو کیا پرابلم تھی؟ تو بہرحال عشرت العباد جو گزشتہ 1.5-2 سال سے اسٹینڈ بائی میں پھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ گورنر لگا دیے جائیں گے، نگراں وزیر اعلیٰ انٹرن بنا دیے جائیں گے یا کوئی بہت بڑا عہدہ مل جائے گا. بابر غوری ہیوسٹن سے جاتے ہیں. بظاہر تو ان کے فیملی کے کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کا کوئی کاروبار بھی ہوگا، مگر بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ ایک نیکسس ہے ٹوٹل. بابر غوری، رضا ہارون، عشرت العباد اور ڈاکٹر صغیر اور بہت سارے نام لیے جاتے ہیں، مجھے نام نہیں آتے. تو انہوں نے ساتھ میں کیک کاٹا. مگر میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کوئی میرے ہی شکر کے شہر کے کوئی انصاری صاحب رئیس انصاری سم تھنگ کہ وہ وہاں رہتے ہیں اور وہ یہ کھانے وانے کرتے رہتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں نا جو سب کو جمع کر کے خوش ہوتے ہیں، کھانے وانے کھلا کے حرام کے پیسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. ان کے بارے میں مجھے نہیں پتا حرام کے حلال کے. اکثر کے پاس
इसी तरह के ताल्लुकात बना के पैसे बनाए हुए होते हैं, और वो बड़े लोगों को जमा करके फोटो बनवा के, क्योंकि बच्चों ने दिखाना पड़ो कि हमारा बाप इतना बड़ा आदमी था, तो वहाँ जमा कर लिया उनका कि 23 मार्च भी है तो केक भी काट लें। फिर जनाब पता चला कि हैदर रिजवी साहब भी दुबई में है, और मेरे जरा ये बताते हैं कि हैदर रिजवी की बाबर गौरी की मुलाकात भी हुई है। मगर जरा ये भी कहते हैं कि उनके दरमियान कोई पॉलिटिकल ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई है, हाय हल्लू हुई है, खाना वाना खाया साथ में, और 2-4 राज न्याज की कोई बात हुई हो तो हुई हो। मगर हैदर रिजवी ये कहना कि वो दुबई में रहेंगे, नॉट ट्रू। उसकी वजह ये है, हैदर रिजवी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन का इस्लामाबाद में कर रहे हैं, पैसा लगा हुआ है, तो वो दुबई में क्यों रहेंगे, और उन्होंने मुत्तहदा से दूरी इख्तियार कर ली है। ये बात दुरुस्त है कि जो ये तासुर है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और हैदर रिजवी के दरमियान तजादात हैं, इख्तलाफात हैं, और शदीद है, शदीद का लफ्ज़ तो मैं नहीं कह सकता, मैं इख्तलाफात हैं। जो मेरे पास खबरें वो सुन लें। एक तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज से, जब इमरान खान की हुकूमत में वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बने और इस्तीफा दिया, मुझे आफाक फारूकी को उन्होंने खुद बताया। मैंने पूछा खालिद भाई क्यों इस्तीफा दिया, कि यार देखो एक पार्टी का हेड होके किसी इत्तेहादी हुकूमत में जो वज़ीर आज़म है वो भी किसी जमात का सरबराह है ना, तो क्या एक दूसरी पार्टी के सरबराह को ये ज़ेब देता है कि वो एक वज़ीर आज़म के एक दूसरी पार्टी के ज़ेरे नगी और ताबे उसके जाकर वज़ीर बन जाए। तो मैं पार्टी को लाइन अप करूँगा, उसके मामला दुरुस्त करूँगा, और पार्टी हेड को कभी वज़ीर न बनना चाहिए। तो ऐसे मैंने वज़ाहत छोड़ दी। अब लोग बताते हैं कि 1.5 घंटे पहले तक खालिद मकबूल सिद्दीकी अपने अराउंड में ही कहते रहे कि ना तो मैं वज़ीर बनूंगा, ना हमारी पार्टी में से कोई वज़ीर बनेगा, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप लोगों ने नोट किया हो कि जब वो कैबिनेट ओथ उठा रही थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी ओथ उठा रहे थे, वहां एमकेएम का कोई एक लीडर भी मौजूद नहीं था। सब शॉक थे, सरप्राइज थे कि कहा कोई दिखाया दाया मारा बाया। मुत्तहदा के जराए कहते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी के अलावा किसी को नहीं पता था। फैसल वाडा के ऊपर लड़ाई है, फैसल वाडा ने क्या क्या नहीं कहा इन लोगों को, मगर मैं आपसे कहता हूँ ना कि ये पूरा एक एक फर्द इसका एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। जो वो कहते हैं ये करते हैं, जो ये कहते हैं। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि नजीब हारून नाम का एक आदमी है जो कभी नॉर्थ का एमएनए रहा है, उसे ये बनाने की कोशिश करेंगे सेनेटर, फाइनली उसका नाम आया ना, वो मुस्तरद हो गया, एक अलग बात है। अब खालिद बिन वलीद मरहूम जो पार्टी के मुत्तहदा के बहुत पुराने वर्कर थे, उनके भाई को सेनेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बकिया वोट जो है ना 36 है ना इनके असेंबली में, तो 21 साढ़े 21 पे वो अपना बनवा लेंगे, बाकी वोट वाडा के डाल देंगे। उधर पीपल्स पार्टी उनको दे देगी, वाडा दौलतमंद आदमी है। अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो उनसे कोई नहीं, ना उन्होंने हमसे वोट मांगे हैं, और वो तस्दीक करने वाला और तायद कुनंदरान उनके घर गए, वो तो उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं। कैन यू बिलीव इट? इस पार्टी का कोई डिसिप्लिन है, कोई मानेगा? वो उनका आदमी है, और हर आदमी उनका आदमी है। वरना आप ये बताइए कि डाकुओं को, चोरों को, कातिलों को, टैक्स चोरों को, और दुनिया में इंसानियत के खिलाफ काम करने के लिए मशहूर लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने सिविल अवार्ड बांटे हैं, उसकी लिस्ट तो पढ़ के देखें। मैं बोलना नहीं चाहता, इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट कभी नहीं आएगी। जो नजर आ रहा है दहशतगर्दी के साथ जो हुकूमत के कारनामे हैं, जो इनका परसेप्शन है, जो इनकी लड़ाइयाँ हैं, उसमें आप समझते हैं। फिर साथ में ये तो ज़िमनी जिक्र किया कि जीडीए से जब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इत्तेहाद करने की कोशिश की, तो जीडीए ने कहा हम आपसे इलेक्शन से पहले इत्तेहाद उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने मैनिफेस्टो में से सूबा कायम करने का मुतालबा जो है वो बाहर नहीं करते। तो इन्होंने उसमें से निकाल दिया। जब कहते हैं कि राब्ता कमेटी थी कि हैदर रिजवी बाकायदा वहां गए, इन्होंने इजलास बुलाया सारी राब्ता कमेटी का, और बाकायदा रो पड़े और कहा कि हम अपनी कौम को क्यों धोखा दे रहे हैं, हम एक मुतालबा भी करने के काबिल नहीं है, कुछ तो हम वैसे तुम कर नहीं रहे। अगर हम मुतालबा भी नहीं कर सकते
تو اس پارٹی کی ضرورت کیا رہ گئی؟ صرف اپنے پیسے بنانے، عہدے لینے، وزارتیں لینی ہیں. اس کے بعد سے کہتے ہیں، جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ حیدر رضوی پلٹ کر نہیں آئے. کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ مینیفیسٹو سے نکال دیا انہوں نے مطالبہ صوبے کا، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈال دیا تھا. مگر حیدر رضوی جو ان کے اراؤنڈ کے لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر نہیں کرتے، اسی لیے اب ٹی وی پہ بھی نظر نہیں آتے، وہ بہادر آباد بھی نہیں جاتے، اور جو رابطہ کمیٹی وہ تو خود بخود ڈیزالو ہو گئی. اور یہ مکمل غلط ہے کہ حیدر رضوی لندن کے اشارے پر دبئی میں گئے ہیں اور لندن کے اشارے پہ بابر وری، عشرت العباد اور عامر خان ملے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہر آدمی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، کبھی باہر ہو جاتے ہیں، کبھی اندر ہو جاتے ہیں. اب یہ آرام سے چھٹیاں گزار رہے ہیں، ایک دن آئے گا باہر سے کچھ اور لوگ فارغ ہوں گے، ان کو واپس بلا لیں گے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ اجازت دیجیے، کل گفتگو ہوگی. آپ اللہ حافظ. ہزار بچوں کو صحت کا سایہ فراہم کر رہا ہے. ایک قلم کے ذریعے قوم کی خدمت اور ملک کا نام روشن کرنے والے سینئر صحافی، کالم نگار اور دانشور منو بھائی کی شرکت سندس فاؤنڈیشن کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی، اور منو بھائی نے ایک باپ بن کر ان مریض بچوں کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا. سن 2000 میں سندس فاؤنڈیشن کو میں نے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا اور خون کی بیماریوں میں مبتلا بچوں کا علاج کرتے دیکھا، تو میں نے بقیہ زندگی ان معصوم جانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی. ہم بکھر کہیں جائیں نا. تھیلیسیمیا کے ان مریضوں میں بھی گھوڑے نایاب ہو سکتے ہیں. آئیے اور ان کی سرپرستی کیجیے، ان کی مدد کیجیے. تو پھر آئیں اور اپنی زکوٰۃ و عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر ہمارے مشن کو کامیاب بنانے میں شامل. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. رمضان المبارک میں بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر اس رمضان بچائیے کسی بچے کی جان. سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 10 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے. منو بھائی کے عزم کو آگے بڑھانے کے لیے اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی. سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا.